بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں فوزیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گھر ہے زندگی۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے، خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ چلیں جی جلدی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت اچھی ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج 27 رجب ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بلایا تھا، آپ سے ملاقات فرمائی تھی، آپ کو جنت دکھائی تھی، دوزخ دکھائی تھی، آسمانوں کی سیر کرائی تھی، نبیوں سے ملاقات کی آپ نے، اور یہ سب کچھ جو آپ گئے اور آپ نے اتنی ملاقات کی، جو سارا عرصہ گزرا، یہ دنیا میں محض صرف ایک لمحے کا بھی نہیں لگا، کیونکہ جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو جہاں پہ آپ نے وضو فرمایا واپس آئے تو پانی بھی وہیں پہ بہہ رہا، اسی طرح تھا، بھی اسی جگہ پہ تھا، اور بستر بھی آپ کو اسی طرح گرم تھا۔ تو ایک یہ معجزہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہمیں دکھانے کے لیے۔ میں تو سمجھتی ہوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے اس وقت سے لے کے جب سے آپ نے وصال فرمایا، ظاہر پردہ فرمایا، اس وقت تک آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہم لوگ کے لیے معجزہ ہی معجزہ نظر آتا ہے۔ لیکن یہ جیسے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے اپنے دور کے مطابق، 1,00,000 نبی آئے، 24,000 پیغمبر ہیں، ان کو معجزے ملے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن معجزہ دیا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ میرے جو بندے ہیں، ہم لوگ جو ہیں، آنے والے دور کتنا ٹیکنالوجی کا دور ہوگا اور کتنا ہوگا، تو آج جب انسان اس چیز کو سوچتا ہے، یا آنے والے بھی کچھ سالوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد، پتہ نہیں دنیا کب تک ہے، انسان سوچے گا جتنی بھی ٹیکنالوجی ترقی کر جائے، انسان سوچتا رہے گا کہ کیسے کوئی انسانی جسم جو ہے وہ گیا اور ایک لمحے میں واپس آ گیا۔ اتنی ٹیکنالوجی کبھی بھی نہیں جا سکتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ ہماری عقلوں کو دنگ رہ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو چلیں جی جلدی ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس معجزے پہ ایک چھوٹی سی میں بات کرتی ہوں کہ میں جب بھی اس کو سوچتی ہوں نا تو میرا دل ایک عجیب سے احساس سے بھر جاتا ہے، ایک عجیب سی مجھے کیفیت ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس آپ گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ ہوں اور ہر چیز میرے پاس ہے، یعنی کہ میں تو مالک ہوں، جہانوں کا مالک ہوں، تو آپ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو آپ مانگو گے آپ کو ملے گا، جو بھی۔ تو 700 مرتبہ ہے، سوچو 700 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میرے پیارے محبوب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اور 700 مرتبہ آپ نے کہا یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ نے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی۔ ایک دفعہ نہیں کہا کہ میں، میری زندگی، میری لائف، میرے بچے، میرا گھر، کچھ نہیں، اپنے بارے میں ایک دفعہ بھی نہیں۔ 700 دفعہ کوئی آپ کو پوچھے کہ سب کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے، سب کچھ تمہارا ہے، تم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس کے علاوہ بھی مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو آگے سے کوئی 700 مرتبہ کہے کہ میری امت کو بخش دو، یہ صرف میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے تھے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صرف ہمارے لیے 700 مرتبہ رب فرمائے کہ مانگ میرے محبوب، اور 700 مرتبہ محبوب کہے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اس سے زیادہ خوبصورت بات جب آپ سوچو تو، یعنی کچھ لمحے کی تو ہر بات جب آپ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہیں معجزہ اور خوبصورتی ہے، لیکن جب میں اس بات کو سوچتی ہوں تو ایک عجیب سا احساس میرے دل میں بھر جاتا ہے، اور اس بات کو محسوس آپ بھی کریں گے، اور آپ اس بات کو محسوس کرتے ہوئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم سب مل کے ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو چلیں جی مل کے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی پیاری سی بات کے ساتھ میں ویڈیو شروع کرتی ہوں، اپنے اشعار سنانے آپ کو، کہ جتنی بھی عبادات ہم لوگ کرتے ہیں دنیا میں، سب عبادات جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادات آپ کی امت کے لیے بھیجی ہیں، لیکن نماز اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفہ دی۔ دیکھیں جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، کوئی جیسا بھی ہوتا ہے، امیر ہے، غریب ہے، اپنی حیثیت کے مطابق بہت خوبصورت تحفہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ، اللہ جو کائنات کا مالک ہے، اس نے کتنا خوبصورت تحفہ کہ آپ کو تو معراج پہ اپنے پاس بلایا، اور بندے کی معراج یہ کر دیا، بندے تو نماز پہ آ تو تیری معراج ہے کہ تو مجھ سے ملے گا، کہ میں تیرے سے ملاقات کروں گا نماز میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز آپ کو وہاں پہ تحفہ دی، جو آپ نماز وہاں سے لے کے ہمارے لیے تحفہ آئے، اور 50 نمازوں پہ بات آئی، اور 5 تک آ کے تو بات بنی، اور ثواب ہمیں 50 کا ہی ملتا ہے، پڑھتے ہم 5 ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ دیا اور یہ تحفہ دیا ہمارے لیے، تو لے کے آئے۔ تو چلیں جی جلدی میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے کو محسوس کرتے ہوئے، اس کو ہم محسوس تو نہیں کر سکتے، وہ تو بہت خوبصورت لمحے تھے، بس کوشش کر سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے جو زندگی میں جو آپ یہ گزاری، ان کے جو ہر لمحہ ہی معجزہ تھا، تو میں نے اس پہ کچھ اشعار لکھے ہیں، کچھ تھوڑے سے اشعار لکھے ہیں، ورنہ آپ کے تو زندگی کے اوپر جو آپ کی زندگی کے تھے اس کے اوپر تو لکھ کے قلم بھر جائیں، سمندر خشک ہو جائیں گے، اگر ان کی سیاہی بنا دی جائے تو پھر بھی ہم لکھ نہیں سکتے۔
تو یہ چند اشعار ہیں، میں نے کوشش کی ہے، آپ سنیں، اللہ تعالیٰ میرا لکھنا اور میرا یہ کہنا اور آپ کا سننا قبول کرے، اور یہی ہمارے لیے آخرت میں نجات کا سبب بن جائے، تو یار اور اس سے بڑھ کے کیا ہے۔ اتنے مبارک دن کے اتنی مبارک رات کو یاد کرتے ہوئے ہم لوگ ذکر کرتے ہیں، ہر بندہ اپنے مطابق اپنی سوچ کے مطابق کرتا ہے، جیسا اس کا محبت کا اظہار کرتا ہے، تو میں نے تھوڑا سا اشعار میں اظہار کیا، تو آپ سنیں، چلیں جلدی جلدی سب شروع کرتے ہیں۔ حشر تک ہر ایک زمانہ معجزہ میرے حضور کا ہے، حشر تک ہر ایک زمانہ معجزہ میرے حضور کا ہے، ڈوبا سورج واپس پلٹانا معجزہ میرے حضور کا ہے۔ لاکھوں انبیاء آئے خدا کا معجزہ لے کر، لاکھوں انبیاء آئے خدا کا معجزہ لے کر، خود تشریف لانا معجزہ میرے حضور کا ہے، کہ آپ کا دنیا میں تشریف لانا بھی معجزہ تھا۔ اللہ کا ہر نبی اللہ کا معجزہ لے کے آیا، لیکن آپ جب آئے تو آپ کا آنا بھی ایک معجزہ تھا کہ آپ ہمارے لیے تشریف لائے ہیں۔ کھارا پانی میٹھا کر دے لعاب مبارک آپ کا، بن گٹھلی کے باغ لگانا معجزہ میرے حضور کا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معجزہ تھا کہ آپ جب چلتے تھے تو آپ کے جسم کا سایہ مبارک زمین پہ نہیں پڑتا تھا، تو اس پہ میں نے شعر لکھا ہے، جن کا کوئی سایہ نہیں وہ صاحبان عالم ہے، کہ سارے جہاں پہ آپ کا سایہ ہے، اور آپ کے جسم کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا۔ جن کا کوئی سایہ نہیں وہ صاحبان عالم ہے، زمین پہ پڑتا سایہ نہ معجزہ میرے حضور کا ہے۔ اور آپ نے جب یہ ہے کہ آپ نے چاند کو توڑ کے جوڑا تھا، آپ نے سورج کو واپس پلٹایا تھا، اور دیکھا تھا، سب لوگوں نے یہ دیکھا تھا، تو ان کو میں نے شعر میں لکھا ہے، سب لوگوں نے دیکھا تھا نظارہ اپنی آنکھوں سے، سب لوگوں نے دیکھا تھا نظارہ اپنی آنکھوں سے، توڑ کے چاند کو جوڑنا معجزہ میرے حضور کا ہے، توڑ کے چاند کو جوڑنا معجزہ میرے حضور کا ہے۔ اور جب آپ غار حرا میں بیٹھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور پہلی وہی جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس لے کے آئے تھے اور آپ سے کہا تھا اقرا، اس وقت کیا کیفیت ہوگی، کیا عالم ہوگا، تو میں نے اس پہ شعر لکھے ہیں، غار حرا سے پوچھے کوئی نور اقرا کے جلوے، غار حرا سے پوچھے کوئی نور اقرا کے جلوے، قرآن جبرائیل کا لانا معجزہ میرے حضور کا ہے۔ اور جب آپ معراج پہ گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا، آپ کو سب سے پہلے مسجد اقصیٰ جو کہ فلسطین میں ہے وہاں پہ لے کے گئے، اور وہاں پہ 1,24,000 پیغمبر آئے، آپ نے ان کی امامت کروائی، اور جب آپ نے آ کے بتایا تو لوگ حیران تھے، اور جو وہاں سے لوگ ہو کے آئے تھے انہوں نے کہا اچھا بتائیں وہ مسجد کیسی ہے، وہ جگہ، تو آپ نے سارا کچھ بتایا، اور واقعی وہ ویسے تھا، اور یہاں تک کہ جب آپ سرکار وہاں پہ کچھ نشانیاں بھی ایسی موجود ہیں جو آپ آج بھی لوگ جا کے دیکھتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ آپ نے 1,24,000 نبیوں کی امامت کروائی تھی، تو آپ پہلے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ گئے تھے، تو اس کو میں نے شعر میں لکھا ہے، سب نبیوں کی اقصیٰ میں امامت کروائی، سب نبیوں کی اقصیٰ میں امامت کروائی، معراج لا مکاں جانا معجزہ میرے حضور کا ہے۔ اور جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ کی ولادت ہوئی تو اس دن کعبہ، اس وقت کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، اور کعبے میں جتنے بت تھے سارے منہ کے بل گر گئے تھے۔ اس میں میں نے شعر لکھا ہے، منہ کے بل گر گئے سارے بت کعبے میں، منہ پہ کے بل گر گئے سارے بت کعبے میں، ولادت جہاں میں فرمانا معجزہ میرے حضور کا ہے۔ اور ان کی ذات میں یکجا ہیں سارے انبیاء کے وصف، ان کی ذات میں یکجا ہیں سارے انبیاء کے وصف، مگر کوئی انسا نہ معجزہ میرے حضور کا ہے، کہ 1,24,000 پیغمبروں میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی خصوصیات رکھی تھیں وہ ساری کی ساری خصوصیات، ساری صفات میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے رکھی، لیکن آپ کی جو صفات تھیں وہ کسی میں بھی نہیں تھی۔ مجھے یہ شعر بڑا میں نے لکھا، اور مجھے اتنا اچھا لگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں نے اس طرح کا شعر لکھا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ ان کی ذات میں یکجا ہیں سارے انبیاء کے وصف، مگر کوئی انسا نہ معجزہ میرے حضور کا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مردہ دلوں کو بھی زندہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ میں نے شعر لکھا ہے، مردہ انسان فقط زندہ کیے تھے عیسیٰ نے، مردہ انسان فقط زندہ کیے تھے عیسیٰ نے، مردہ دل میں روح لانا معجزہ میرے حضور کا ہے۔ اور قد انور مناسب تھا پر سب میں اونچے دکھتے تھے، قد انور مناسب تھا پر سب میں اونچے دکھتے تھے، قدموں میں زمین کا سمٹ جانا معجزہ میرے حضور کا ہے،
کہ جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو آپ کی رفتار سب سے تیز ہوتی تھی، زمین سے مرتی جاتی تھی، اور آپ کا مناسب قد تھا، نہ آپ بہت لمبے تھے اور نہ آپ کا مناسب، آپ کا قد چھوٹا بھی نہیں تھا، مناسب تھا، لیکن جب آپ سب میں چلتے تھے تو آپ سب سے لمبے لگتے تھے، سب سے اونچے دکھتے تھے آپ. تو اس کو میں نے اس شعر میں لکھا تھا. تو صحابہ ڈھونڈ لیتے تھے خوشبو سے ان کو، صحابہ ڈھونڈ لیتے تھے خوشبو سے ان کو، راہوں کا مہک جانا معجزہ میرے حضور کا ہے. اور لکڑی کا ایک تنا تھا، درخت کاٹ دیا گیا تھا، اور تنے کے اوپر بیٹھ کے جب مسجد نبی ابھی نہیں صحیح بنی تھی اور ممبر نہیں بنا تھا، تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بیٹھ کے صحابہ کرام سے خطاب کیا کرتے تھے. جب مسجد نبی بن گئی تو پھر آپ اس تنے سے اٹھ کے تو ممبر پہ بیٹھ کے خطاب کرتے تھے. اور وہ جدائی میں وہ جو لکڑی کا کٹا ہوا تنا، ایک درخت، اوپر سے درخت بھی نہیں ہے، بس چھوٹا سا تنا پڑا ہوا ہے، تو وہ اتنا رویا لکڑی کا. تو آپ اس کو میں نے شعر میں لکھا ہے، تنا لکڑی کا رویا ہے آپ کی جدائی میں، تنا لکڑی کا رویا ہے آپ کی جدائی میں، کلمہ پتھروں کا پڑھنا معجزہ میرے حضور کا ہے. اور مدد اللہ کی آئی تھی فتح بدر میں پائی تھی، مدد اللہ کی آئی تھی فتح بدر میں پائی تھی، 313 کا غالب آنا معجزہ میرے حضور کا ہے. اور پانی بھی بہتا رہا زنجیر بھی ہلتی رہی، پانی بھی بہتا رہا زنجیر بھی ہلتی رہی، عرش سے ہو کر آ جانا معجزہ میرے حضور کا ہے. اور ایک دفعہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر تشریف لے کے گئے تو وہاں پہ بہت غریبی تھی، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، فاقے تھے، اس کے پاس صرف ایک بکری تھی، اور وہ بھی اتنی کمزور نڈھال کہ اس میں بھی کتنے مطلب دودھ دینا تو کیا، اس میں چلنے کی بھی ہمت نہیں تھی. تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بکری پہ ہاتھ پھیرا تو وہ اتنی تندرست ہو گئی، اس نے اتنا دودھ دیا کہ اس گھر کے سارے برتن بھر گئے. تو وہ میں نے شعر لکھا ہے کہ لاغر بکری کے دودھ سے سارے برتن بھر گئے، لاغر بکری کے دودھ سے سارے برتن بھر گئے، بس ہاتھ پھیر کے مسکرانا معجزہ میرے حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کوئی ابو ہریرہ سے پوچھے دودھ کی اس لذت کو، کوئی ابو ہریرہ سے پوچھے دودھ کی اس لذت کو، ایک پیالہ 70 کو پلانا معجزہ میرے حضور کا ہے. اور پانی کے چشمے پھوٹے انگلیوں کی پوروں سے، پانی کے چشمے پھوٹے انگلیوں کی پوروں سے، دست شفا سے برکت فرمانا معجزہ میرے حضور کا ہے. اور آخری شعر ہے، 1000 صدیاں بیت جائیں 1000 سال گزر جائیں، 1000 صدیاں بیت جائیں 1000 سال گزر جائیں، بیان کرے گا ہر زمانہ معجزہ میرے حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک انسان کتنا بھی لکھ لے، کتنا بھی قابل ہو جائے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے تو کچھ بھی اتنا نہیں پتہ، بس ایک چھوٹی سی کوشش ہے. اتنے قابل جو شعراء کرام ہیں سارے، اتنا انہوں نے لکھا ہے، اتنا لکھا ہے، اس کے باوجود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے نا، وہ بس اللہ ہی جانتا ہے، وہی بیان کر سکتا ہے. ہم لوگ قیامت تک بھی کوئی اس کو نہیں مکمل کر کے لکھ سکتا. تو آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے ہوں گے یہ اشعار، اور آپ نے ضرور کمنٹس میں مجھے بتانا ہے، اور میری ویڈیو کو آپ نے سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کرنی، تاکہ میں اچھی ویڈیو اور بھی آگے بناؤں، مختلف قسم کی، ہر موضوع پہ، جو میں آپ کو پہلے بھی بتاتی ہوں، کوکنگ بھی، اسٹیچنگ بھی، کٹنگ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ آگے، اور بھی میں آپ کو بیوٹی ٹپس بھی بتاؤں گی، اور اس طرح میں جو ساتھ میں یہ اشعار لکھتی ہوں. تو یہ آل ان ون چینل ہے گھر ہے زندگی. تو آپ نے اس کو پسند کرنا ہے اور اپنی دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ آج شب معراج کی رات ہے. تو ہر کسی کے لیے ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں، جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہر کسی کے پیارے کہتے ہیں یار میرے لیے بھی دعا کرنا. سب کے لیے اپنے دعا میں آپ نے دعا مانگنی ہے، سب کی دعا مانگتے ہوئے آپ نے میرے لیے بھی دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نظر کرم کرے، رحم کرے اپنا. اور تمام لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے، جن کے پاس گھر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو گھر دے، جن کی زندگی میں جو پریشانیاں مصیبتیں، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. آج کی رات کے صدقے اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں اور سب کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ایسے معجزات کر دے کہ اس کی زندگی کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے صدقے، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرے اور ہماری یہ چھوٹی سی کوشش کو قبول کرے. تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے کسی اور ویڈیو میں ملوں گی. اور اپنا خیال رکھیے گا. آج کی جب آپ دعائیں مانگیں تو اپنی دعاؤں میں ضرور مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور یہ درود و سلام پڑھتے رہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے رہیں. یہ سب سے خوبصورت عبادت ہے. اس خوبصورت بات کے ساتھ آپ سے اللہ حافظ کرتی ہوں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.